نماز کو پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح کپڑا تصویر سے بھی پلیت ہو جاتا ہے، کپڑے پر تصویر ہو نماز نہیں ہوتی، یہ پلیت ہو گیا۔ نماز پڑھ رہے ہو سامنے تصویر ہے، اس کو بھی اتارنا ضروری ہے۔ اور اگر ایسی جگہ ہے، اللہ نہ کرے آج کل تو ہمارے گھر ہمارے دفتر کوئی جگہ ہی نہیں ملتی، دفتروں میں باب قائد اعظم کا فوٹو ہوتا ہے اور گھروں میں بھی بچے کی تصویر ہوتی ہے۔ اب باب قائد اعظم کے فوٹو سے تو شاید کمرہ پلیت نہ ہوتا ہو، اس لیے کہ وہ ہمارا بابا ہے۔ کیوں ہے؟ تصویر کسی کی بھی ہو، پیر کی ہو، بزرگ کی ہو، حضرت حسین کی ہو، حضرت علی کی ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کی ہو، یا ہمارے نبی کی کسی نے بنا رکھی ہو، نعوذ باللہ من ذالک، کسی کی بھی ہو، خدا کی قدرتوں کی اگر تصویر ہے الگ چیز ہے، جس میں جان نہیں، جان والی اگر کوئی تصویر بن گئی وہ نماز کو باطل کر دیتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں طہارت کے لیے آپ استعمال کریں۔ اب گھر جو ہے، گھر کو بھی پاک کرنا ہوتا ہے، گھر بھی پلیت ہو جاتا ہے۔ گھر کتے سے پلیت ہوتا ہے، سارا دن ننگے سر عورت کے گھومنے سے گھر پلیت ہوتا ہے۔ جس گھر میں سارا دن عورت ننگے سر گھومتی ہو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، جس گھر میں کتا ہو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، جس گھر میں تصویر ہو رحمت کا فرشتہ بولو اگلی گل کرا ناراض نہ ہو سکتے، جیڑے گھر وچ سارا دن انڈیا دی فلم چلے، کیوں بھائی وہ پلیت ہو سی نہیں ہو سی ہیں؟ زورا تسی بول ایتھے فتوہ تسی دے ہو، میں نہیں دینا۔ کیوں بھائی؟ گھر بھی پلیت ہو جاتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح جسم پلیت ہوتا ہے شیطان حملہ کرتا ہے، گھر پلیت ہو جاتا ہے تو شیطان حملہ کرتے ہیں۔ پھر روتے ہوئے ہم مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، بیوی دے سرے چ بڑا درد ہے وے تعویذ دے دو، گھر وچ جادو کے اثرات آ گئے تعویذ دے دو، جنات آ گئے تعویذ دے دو، ڈر پیدا ہوتا ہے تعویذ دے دو، بچے رات کو ڈرتے ہیں تعویذ دے دو، پھر شیاطین حملہ کرتے ہیں۔ گھر پاک ہو تو شیطان اگر آئے بھی صحیح، دیکھو مسجد پاک ہوتی تو مسجد میں بھی جنات آتے ہیں، یہاں وہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، آپ کی طرح چلے جاتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ڈرنا نہیں، دنیا میں کوئی مسجد ایسی نہیں، کوئی مدرسہ ایسا نہیں انسانوں کی طرح جہاں جنات بھی جماعت میں شریک نہ ہوتے۔ ہمارے پاس خود جن پڑھتے ہیں، میرے والد مرحوم سے جنات قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، علماء کے پاس قرآن جن پڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک طالب علم 3 سال تک قرآن پڑھتا رہا، ہمیں نہیں پتا وہ جن تھا۔ جس دن ہم پڑھے فارغ ہوئے، ہمارے سروں پہ پگڑیاں باندھی گئیں، اسٹیج لگا ہوا ہے، نام اس کا عبد الحمید ہے، ہمارے ساتھ 3 سال پڑھا۔ جس ٹائم اسے پگڑی بدائی جانے لگی وہ کہنے لگا جی میں جن ہوں، اور چترال کا رہنے والا ہوں، پشتو بولتا ہوں۔ یہ پٹھان بھی جن ہوتا ہے، جن پنجابی بھی بولتا ہے، جن پشتو بھی بولتا ہے، عربی بھی بولتا ہے، چائنیز بھی بولتا ہے۔ یہاں جن مسلمان بھی ہیں ہانگ کانگ میں جو چائنیز بولتے ہیں۔ مسجد میں بھی جنات آتے، یہاں شرارت نہیں ہوتی، کیوں؟ اللہ کا گھر پاک ہوتا۔ گھر ہمارے پلیت ہو جاتے ہیں، اس لیے جنات، شیاطین، جادو ٹونے ہر چیز آتی۔ گھروں کو بھی پاک رکھنا، اپنی مجلس اور محفل کو بھی پاک رکھنا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محفل کو پاک رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، چلو دنیا کی باتیں بھی ہو رہی ہوں تو 10-15 منٹ کے بعد یا درود پڑھ لیا کرو، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا کرو، یا 10-15 منٹ کے بعد اللہ رسول کی کوئی بات کر لیا کرو، تمہاری وہ مجلس پاک ہو جائے گی۔ اور جب مجلس سے اٹھو
تو کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جتنی بھی بکواس بیٹھ کر تم نے مجلس میں کی، سبحان اللہ العظیم پڑھنے سے اللہ پاک اس ساری بکواس کو عبادت میں لکھ دیتا. ثواب مل جاتا. مجلس کو بھی پاک کرنا، بازاروں کو بھی پاک کرنا. بازار پاک کس طرح ہوتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راہوں پہ جب چلا کرو چوتھے کلمے کا ذکر کیا کرو. ذکر تم کرتے چلے جاؤ، اللہ پاک سارے راستے کو پاک کرتا چلے جاؤ. تمہارے ذکر کی برکت سے جہاں تمہارا وجود پاک ہوا وہاں سارا بازار پاک ہو گیا. دکان پہ جا بیٹھے ہو، چوتھا کلمہ پڑھ کے بیٹھو، سارا دن دکان پاک رہے. گھر آئے ہو، چوتھا کلمہ پڑھ کے داخل ہو جاؤ، آیت الکرسی پڑھ کے گھر میں داخل ہو جاؤ، تمہارا گھر بھی پاک اور عبادت میں لکھا جائے گا. میرے دوستو، ہر چیز کو پاک کرنے کے شریعت نے طریقے دیے. طہارت دین کا آدھا حصہ ہے، اور بعض جگہ فرمایا گیا طہارت دین کا ایک پورا حصہ ہے. پاک ہونا سیکھو. برتنوں کو بھی پاک کرنا. اب ایک بندے کا دل پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جسم پاک ہو، وجود پاک ہو، لیکن پلیت برتن میں کھانا کھاتا ہے، یا برتن تو پاک ہے لیکن پاک برتن میں پلیت شے کھاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برتنوں کا اور کھانے کا اثر بھی جس طرح دوائی آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے نا، یہ چیزیں بھی اثر کرتے کرتے وہ اندر جو انسان کا پاک ہوتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد یہ چیزیں اسے بھی پلید کر دیتی. شریعت نے برتن کو بھی پاک کرنے کے طریقے بتائے، شریعت نے بستروں کو بھی پاک رکھنے کے طریقے بتائے، شریعت نے چارپائیوں کو بھی پاک رکھنے کے طریقے بتائے. میرے دوستو، سیکھنے کی چیز. اور میں نے کل جمعے میں بھی وہاں اپنے یہاں شمسکو میں کہا سیکھنے کے دو طریقے ہیں. یا تو علماء کے پاس بیٹھو، علم پڑھو، اور اگر علم پورا نہیں پڑھ سکتے ہو، آج کل آپ لوگ بہت مصروف ہیں، تو پھر کم از کم تبلیغی جماعت میں 3 دن لگاؤ. یہ تجربے کی بات ہے کہ آپ کو وضو غسل کے طریقے اور نماز کا طریقہ آ جائے. یہ اللہ پاک نے ایک آسان راہ نکالی. دین سیکھنے کے لیے تو آپ کو 12 سال علماء کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑے. زندگی کی مختصر چیزیں جو کام آنے والی وہ سیکھنے کے لیے 4 مہینے، ایک چلہ، مہینے میں 3 دن، آتی جاتی جماعت کی نصرت، محلے کا گشت، محلے کی دوسری مسجد کا گشت، فکر کرنا بیٹھ کر 2-2.5 گھنٹے روز. جب انسان فکر میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ پاک انسان کو یہ دین سیکھنے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے. سیکھیں گے نا بھائی؟ اچھا، کون کون دوست ہے بھی کہتا ہے جی میں انشاءاللہ 3 دن لگاؤں گا. چلو میں چلہ 4 مہینے نہیں مانگتا، 3 دن انشاءاللہ. جزاک اللہ. سارے ہاتھ کھڑے کرو بھائی. نہیں سیکھنا؟ سیکھنا ہے نا. ایک بات میں اگلی بتا دوں، کتاب سے آپ کو نہیں آئے گا مسئلہ سمجھ، تکرار سے مسئلہ سمجھ آئے. جب کسی کو بیٹھ کر سنائیں گے یا سنیں گے، یہ ایک تجربہ. اگر کتابوں سے دین سمجھ آنا ہوتا تو اللہ قرآن بھیج کے بس کر دیتے، حضرت محمد الرسول اللہ کو نہ بھیجتے صلی اللہ علیہ وسلم. تورات و انجیل زبور کو اللہ بھیج دیتے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ بھیجتے. کتابوں کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے پریکٹیکل سکھانے کے لیے نبی بھیجے، اور نبیوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر لوگوں نے پوچھا اور سیکھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنی زندگی میں مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے پوچھ لو، تمہیں ضرورت ہے اور کل تمہیں یہ کام آئے گا. اگر بھائی آپ ہم سے نہیں سیکھ سکتے ہو، ہمارے پاس آنے بیٹھنے کا آپ کو ٹائم نہیں ملتا.